الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، میں گفتگو کی طرف بڑھوں. آپ سے گزارش ہے کہ تمام مومنین مومنات مرحومات کے لیے اور بالاخص اسحاق بھائی جو آج کی مجلس کے بانی ہیں ان کے مرحومین مرحومات کے لیے اور ان کی ساس محترمہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مبارک کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ یا مالک واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تجھے واسطہ اس عرش عزا کا بانیان مجلس اسحاق بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں اسحاق بھائی کے والدین مرحومین مرحومات کو اور دیگر جو ان کے صاحب خانہ میں سے ان کے جاننے والوں عزیز و اقارب میں سے جو مرحومین مرحومات ہیں سب کی مغفرت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو روزی رزق میں اضافہ فرما اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی اولاد کو نیک و صالح بننے کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ذاکرین خطبہ علماء جہاں جہاں پر بھی ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے ہیں سننے والے سن رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالایمان فرما ہمارا خاتمہ بالولایت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں بے اولاد جولیوں کو آباد فرما. آج شہید کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا اور شہید کے صدقے میں جن ماؤں بہنوں نے اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے سب کی جولیوں کو آباد فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس فرش عزا کے بانی حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما. ایک بلند آواز سے درود بھیجیے محمد. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے. مسلسل آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں اس آیت کے عنوان سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے جس میں خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصی بہا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کی بنی ہے اپنی اولاد کو و یعقوب اور حضرت یعقوب نے بھی وصیت کی. وصیت کیا کی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بیٹو اے ہماری اولادو
اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تب تک دنیا نہ چھوڑنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ ایک تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جو میں نے نشانیاں بیان کی تھی، دنیا کے اندر جو فائدہ دے گی محبت محمد و آل محمد ہمیں وہ، اور آخرت میں جو فائدہ ہوگا اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا، یہ کائنات کی وہ واحد تحریک، وہ واحد دین ہے جسے اللہ نے صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا غلبہ عطا فرمایا۔ ورنہ لوگوں کی، قبیلوں کی ہسٹری ہیں کہ لوگ ہزاروں سال محنت کرتے ہیں تب جا کے لوگ راہ راست پہ آتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے میرے نبی کا معجزہ ہے کہ صرف 23 سالوں کے اندر انہیں دین اسلام کا پیروکار بنایا، جنہیں نہ باپ کے احترام کا پتہ تھا، نہ ماں کی عزت کو جانتے تھے، نہ بیٹی کی آبرو کا لحاظ رکھتے تھے، نہ حلال کی پہچان تھی، نہ حرام کی پہچان تھی۔ صرف 23 سال کی سٹرگل یہ تھی نبی معظم کی کہ ان لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کروا دیا۔ یہ بات اور ہے کہ ان میں سے سارے کے سارے دین اسلام کے حقیقی معنوں میں فالوور نہ بن سکے۔ زبان کی حد تک تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن زبانوں کے علاوہ دل سے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی مثالیں تاریخ کے اندر، ہسٹری آف اسلام کے اندر آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، ان کی طرف جانے کا مقصد نہیں ہے میرا۔ تو خالق لمجزل نے حبیب کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچوایا، اس دین کو ماننے کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ باقی ہر کسی کو اپنے آپ سے دور کر دینا۔ لفظوں پہ غور فرمائیے گا، جسے نیند آ رہی ہو وہ ساتھ ساتھ سو بھی لے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کی معبودیت کو، اللہ کی الوہیت کو، یعنی اللہ کو اللہ ماننے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ اللہ کو ماننے سے پہلے باقی تمام خداؤں کی نفی کی جائے۔ مثال دوں اگر آپ حضرات متوجہ ہوں تو، نبی معظم جب اس دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر چکے باقاعدہ طور پر، تو بجائے اس کے کہ پہلے انہیں کہتے کلمہ پڑھو، پہلے یہ کہا کہ کعبہ کے اندر یہ جو 307 کھڑے ہیں انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یعنی کلمے کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے، لا الہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ جو پہلے 360 کو مانتے تھے، اگر انہیں ایک اور کو خدا ماننا پڑ جاتا تو انہیں کیا فرق پڑنا تھا؟ جہاں 360 تھے یہ 361 ہو جاتے۔ لیکن کہا نہیں، لا الہ، کلمے کا لا سے یعنی نہیں سے آغاز کر کے میرے نبی نے توحید سمجھا دی انہیں کہ پہلے باقی 360 خداؤں کو جھٹلا دو، پھر اللہ کی عبودیت کے اندر آ جاؤ، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یعنی خدا کے مقابلے میں جتنے بھی خداؤں کو وہ مانتے تھے، پہلے ان کی نفی کروائی، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار لیا، کہا لا الہ الا اللہ نہیں۔ کلمے پہ غور کریں نا آپ حضرات تو سمجھ آ جائے گی بات کو کہ کلمے کا آغاز ہی لا سے ہو رہا ہے، یعنی پہلے ہر خدا کی نفی، پھر اللہ کی معبودیت کا اقرار۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ، مگر اللہ معبود ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہوں اگر آپ جب کلمہ پڑھتے ہوئے انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت ہے تو اسی اللہ کے لیے، ریاضت ہے تو اسی اللہ کے لیے، جو کچھ بھی عمل انجام دینے ہیں ایک مسلمان نے، وہ سارے کے سارے جب اللہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بدبخت کھڑا ہو کر علی اللہ کا نعوذ باللہ نعرہ لگائے تو اسے فوراً
فوراً کہے تو جھوٹا ہے، فوراً کہے کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ خالق خود فرما رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد و آل محمد بھی اسی معبود کی پرستش اور پوجا اور بندگی اور عبادت کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی معظم نے فرمایا کہ اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اور مولا کائنات نے فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، جس علی کی ساری زندگی توحید سمجھانے میں گزر گئی، اگر کوئی اسے اللہ کہے تو کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ۔ ساری زندگی میرے مولا نے توحید سمجھائی، ہمیں توحید کے درس دیتے رہے، اور ان توحید کے دروس کو ہم تک پہنچانے میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو آج کوئی بھی دین الہی کو بیان کرنے والا ہمیں نہ ملتا۔ اسی لیے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اور عالم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او خادما لہما، یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اگر دونوں نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے قدردان تو بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ علم، یہ معرفت الہی، یہ دین الہی جو ہم تک پہنچا ہے انہی علماء کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو میں دستہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کہیں پر اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آئے نا کہ جو علماء کے خلاف بات کر رہا ہے، میں تو طالب علم بھی شاید صحیح طرح سے نہیں بن رہا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اگر کہیں پہ ایسا بندہ نظر آئے تو اسے کم از کم روکنے کی کوشش ضرور کیجیے کہ بندہ خدا یہ جو کہہ رہا ہے کہ فلاں مولوی نے، فلاں عالم نے، فلاں نے فلاں بات کی ہے، اس بات کو تو کیوں کہہ رہا ہے جبکہ تو صاحب علم ہے ہی نہیں، تیرا کام ہی نہیں ہے علمی گفتگو کرنا، تو سن لے، اگر تسلیم کرتا ہے تو بسم اللہ، نہیں کرتا تو جاؤ جہاں جانا ہے۔ جی تو عزیزان گرامی قدر، اس دین کو اللہ نے ہم تک پہنچوایا محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، اور عزیزان گرامی قدر اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو پہلے مرحلے میں ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہستیاں موجب اور سبب بنی اس بات کا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا۔ بے شک بے شک۔ حدیث قدسی کے جملے آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، خالق خود فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچان لیں، اس لیے میرا نبی میں نے تجھے خلق کیا۔ ارے جو بھی مصطفیٰ کو دیکھتا تھا اس زمانے میں، اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی تھی، جس دین کو مصطفیٰ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس دین کا بنانے والا ایسا ہے، پہنچانے والا ایسا ہے، تو وہ دین کیسا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کر لیں، اس لیے میں نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا۔ تو حبیب کبریا نے ہر میدان میں کبھی معجزے کے ذریعے سے، کبھی تبلیغ کے ذریعے سے، کبھی عمل کے ذریعے سے، کر کے، سنا کے، بتا کے، ہر طرح سے کوشش کی کہ لوگوں تک دین اسلام پہنچ سکے، اور اسی دین اسلام کو پہنچانے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مختلف مراحل میں مختلف جگہوں پر تبلیغات کی، اور تبلیغات کا مرحلہ یہاں تک آ گیا کہ میرے مولا
منبر کوفہ سے یہ بیان کر رہے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ اس دنیا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، اور میں علی دنیا سے زیادہ آسماں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ دنیا والوں نے اس وقت پوچھا تو صرف یہ پوچھا کہ سر کے بال کتنے ہیں، بکری کے بچے کتنے ہیں، اور کیا 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 کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور انڈے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ لوگ علی سے پوچھ کے فلکیات کے ماہر بن جاتے، آسمانی مخلوق کے ماہر بن جاتے، لیکن لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ فضول باتیں اور فضول سوال کرتے رہے، جیسے آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ کربلا کے اندر مولا حسین کے زلجنا کا رنگ کیا تھا، مجھے کیا معلوم ہے، میں وہاں تھا عزیزان گرامی قدر، خیر عزیزان گرامی قدر، یہ دین جو دین ہم تک پہنچا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور امین وہی ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ اگر ہم نے خود دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو کوشش کرنے کے بعد ہی ایسا ممکن اور میسر ہے کہ ہم اپنی اولادوں تک اس دین کو پہنچا سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرحلہ یہ تھا کہ نبی معظم نے جو تعلیمات محمد و آل محمد کو تعلیم فرمائی، یعنی اپنی اولاد کو تعلیم فرمائی، ایک طرف وہ تعلیمات تھی کہ لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور دوسری طرف میرے نبی نے اپنی اس اہل البیت کے فضائل کو بیان کر کے ہمیں بتلایا، فضیلتیں بیان کر کے ہمیں بتلایا کہ دیکھو جب میں تم میں نہ رہوں، جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، جب میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں تو تم ان کے مقابلے میں ہرگز نہ آنا۔ قرآن کی آیت ہے حبطت اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ حبط کر لے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث میں اوپر والی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، یہاں پہ ابھی بیان کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، پیغمبر ان ہستیوں میں سے پہلی ہستی، پہلے اپنے جانشین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر ہے، کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فضل علی علی هذه الامة کفضل شہر رمضان۔ اللہ نے میرے وسیع علی کو، حضرت عمر روایت کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے وسیع علی کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو فضیلت اللہ نے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو عطا فرمائی۔ جس طرح ان 12 مہینوں کے اندر رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح علی کائنات کے اندر تمام انسانیت کا سردار ہے۔ اور پھر فرمایا وَفَضَّلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي۔ اللہ نے میرے وسیع علی کو وہی فضیلت اور منزلت عطا فرمائی ہے جو فضیلت اور منزلت اللہ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر یعنی ماہ رمضان المبارک کی شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، شب قدر کے اعمال بھی انجام بجا لاتے ہیں ہم۔ 19، 21 اور 23 3 ہمارے پاس روایتیں ہیں، لیکن 23ویں رات کے بارے میں زیادہ روایات ہیں۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے وسیع علی کو وہی فضیلت عطا فرمائی ہے جو لیلۃ القدر کو راتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَفَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ الْجُمْعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ۔ اللہ نے جو 7 دن خلق فرمائے ہیں ہفتے سے لے کے جمعے تک، ان تمام دنوں میں سے جمعے کو جو فضیلت حاصل ہے باقی کسی دن کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان 7 دنوں کے اوپر دنوں میں سے جمعے کے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ نے علی کو بھی وہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا طوبیٰ لمن آمن بہی، خوش بخت ہے وہ بندہ
جو حضرت علی کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے۔ خاموشی سے میں نے بھی کہہ دیا، خاموشی سے آپ نے بھی سن لیا۔ ولایت حیدر یہ خدا کا وہ عظیم عطیہ ہے جس کے اوپر ہم اس کا جتنا شکر بھی کریں وہ کم ہے۔ ابھی حاجی صاحب جب بیان کر رہے تھے، حاجی سعید صاحب، تو یہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں ماؤں نے جو بچپن میں لوری سنائی تھی آج بھی اس کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب یہی جملہ کہا آپ نے؟ کہا کہ بچپن میں ماؤں نے جو لوری سنائی تھی اس کی مٹھاس ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس مٹھاس کو ہم کیوں نہ محسوس کریں؟ کیونکہ ہماری ماؤں نے خیانت نہیں کی۔ محسوس اس لذت کو وہ نہیں کرے گا جو کسی اور ذریعے سے آیا ہے۔ ہم آئے اسی ذریعے سے ہیں کہ جو ولایت محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہماری ماؤں نے ہمارے والدوں کے نطفے میں خیانت نہیں کی، لطف اسے نہیں آئے گا ذکر علی سن کے جنہوں نے خیانت کی۔ نعرہ حیدری، کہا فتوبہ لمن آمن بہی وصدقا بے ولایت ہی، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت پر ایمان بھی لے آیا اور اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ والویل لمن جہد وجہد حقہ، اور بدبختی ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت سے دور رہا، جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اور آخری جملہ روایت کا عزیزان گرامی قدر انتہائی توجہ کا طالب ہے۔ حقاً علی اللہ ان لا ینالیہ شیئا من روحہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے، قیامت کے دن اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے محروم رکھے۔ یعنی جو ولایت حیدر کا معتقد نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ اتھارٹی، اللہ کے پاس یہ اس کی اپنی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ منکر حیدر کو اپنی رحمت سے محروم بھی رکھے تو رکھ سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ ایک تو ولایت حیدر کے منکر کو اللہ اپنی رحمت سے محروم رکھے گا، اور دوسرا وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم رکھے گا، دوسرا اسے مصطفیٰ کی شفاعت بھی نہیں نصیب ہوگی۔ اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی رحمت کے سائے کو محسوس کرنا چاہتے ہو، تو عزیزو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے تمام مسالک اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان بہن بھائیوں، علی کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ، اللہ اپنی رحمتیں بھی برسائے گا، مصطفیٰ اپنی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ نعرہ صلوات، تو عزیزان گرامی قدر، یہ ولایت محمد و آل محمد، خصوصاً ولایت امیر کائنات، یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی عطا ہے خالق لم یزل کی ہمارے لیے۔ تو اسی ولایت کے حوالے سے کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ موالیان حیدر کرار سے اللہ کا کچھ تقاضا ہے، ہر بندے سے نہیں ہے۔ تقاضا عام فہم زبان میں، عام فہم مثال کے طور پر وہیں پہ کیا جاتا ہے جہاں کسی کو اہمیت دینا مقصود ہو، یعنی جو اس قابل ہو کہ وہ اس کو پورا کر سکے اور اسے پورا کرنے کا فائدہ بھی ہو۔ ہر بندے سے اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے، خصوصاً خاص کر ان لوگوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے جو ولایت حیدر کے معتقد ہیں کہ دیکھو کبھی بھی عمل غیر صالح نہ کرنا تو ہمیشہ نیک کام کرنا۔ عزیزان گرامی اور ولایت حیدر کے اوپر چلتے ہوئے اگر ہم نے ان اسلوب کے اوپر زندگی گزاری جو ہمیں محمد و آل محمد کے ذریعے سے پتہ چلے ہیں، تو ان کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن بھی ہوگا۔ دنیا میں تو جو فائدہ ہے وہ میں بیان کر چکا کل کی گفتگو میں۔ آخرت میں فائدہ کیا ہوگا کہ جو بندہ ولایت حیدر کا معتقد ہے، جو محمد و آل محمد کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اسے اتنی عظمت سے نوازے گا کہ اس کا نامہ اعمال ہی نہیں کھولا جائے گا۔
نعرہ حیدری۔ माशाल्लाह। اس سے بڑی سعادت کیا چاہیے کسی بندے کو کہ ولایت حیدر کا معتقد ہو، لیکن ولایت کا معتقد ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے قوانین و ضوابط پہ بھی عمل کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ نعرہ حیدری یا علی میں ولی مطلق کا ماننے والا بن گیا بس میرا نام اعمال بند، نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ولایت حیدر مقتضی ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، اگر میرے یہ جوان بھائی ناراض نہ ہو تو۔ وقت بہت سارا ہے میرے پاس، آج مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ٹائم مل گیا، تو عزیزوں میں ایک جملہ کہہ دوں۔ ابھی آنے والے دنوں میں، آج سے بلکہ کل سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے پڑھنے کا، برآمدگی ہوں گی۔ آپ مجھے یقین سے بتائیں کائنات کے اندر کوئی اتنا حسین ہے جتنا حسین کا بیٹا علی اکبر تھا؟ کوئی ہے؟ جب حسین کا بیٹا علی اکبر بادیش کربلا کے میدان میں لڑتا رہا تو پھر آج کا نوجوان جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے کیوں شیو کرتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا داڑھی رکھی ہو تو بیوی قبول نہیں کرتی؟ ایسی بات ہے نہیں۔ ہم نے جیسے خود کو ڈھالنا ہے اسی طرح سے زندگی گزاریں گے۔ عزیزو اس بات کو یاد رکھے، خصوصاً یہ جو 7 8 10 نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں، خدا کی قسم، میں کبھی قسم نہیں کھاتا لیکن میں قسم کھا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کا جو کچھ بھی ہم نے کمانا ہے یہی پہ چھوڑ کے چلے جانا، کچھ بھی نہیں ساتھ جانے والا۔ اگر ساتھ کچھ جائے گا تو وہی کچھ جائے گا جو میں اور آپ اس دنیا میں کر کے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ سارے حضرات صاحب اولاد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ ان کی شادیاں کروائے جلدی۔ شادیاں ہونے کے بعد جب وہ صاحب اولاد ہوں گے، خود ہی شریعت کے مخالف ہوں گے، تو بیٹوں اور بیٹیوں کو کیا شریعت سکھائیں گے؟ صحیح بات۔ عزیزان گرامی مرتبت، کسی شاعر نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ منہ سے نکلے جو بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز رکھتی ہے۔ عزیزو جب ایک بے دین باپ بیٹے سے کہا کہ دین پہ عمل کرو تو بیٹا کرے گا؟ جب ایک بے دین ماں بیٹی سے کہے کہ شریعت پہ عمل کرو تو بیٹی کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اب ایک جملہ ذہن میں آ گیا، میں روایت کو یہاں پہ روک کے اپنی ذمہ داری کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جملہ ذہن میں آ گیا، آج کل جو بیماری ہے نا ہمارے یہاں یورپ کے اندر زیادہ میں نے دیکھی ہے، پوری دنیا میں ہے بالعموم، سنیپ چاٹ، بہت بڑی بیماری کا نام۔ سنیپ چاٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، میری خود اپنی زوجہ نے بھی بنائی ہے، اس کو میں روک روک کے تھک گیا، اللہ کی بندی نہیں سنتی جی۔ سنیپ چاٹ کتنی بڑی بیماری ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، میں ایک روایت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی عمل کرے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، میں جانوں میرا اللہ جانے، میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوں۔ جملہ ذہن میں آ گیا، بات کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی مرتبت، سنیپ چاٹ پہ ہوتا کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اس کے اندر، بیٹیاں بھی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، سب اکٹھے ہیں ایک ہی گروپ میں، سارے غیر محرم دیکھ رہے ہیں، اور ایک غیر محرم ایک عورت کو برہنہ یعنی بغیر پردے کے دیکھے تو اسے پتہ ہے کتنا گناہ ہے۔ میں نے ایک مرجے کے منہ سے یہ جملے سنے ہیں، کئی 100 سال تک آتش جہنم میں جلتی رہے گی، صرف ایک نامحرم دیکھے تو، صرف ایک نامحرم۔ اور سنیپ چاٹ کے اندر تو دیکھتے ہی بندے ہیں بڑے دھیان سے۔ عزیزان گرامی قدر، خدا کے لیے اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں کنیز زہرا ہوں تو زہرا کی کنیزیت کا کچھ تو لحاظ رکھو۔ اگر کوئی میرا بھائی کہتا ہے کہ میں علی اکبر کا ماتمی ہوں، میں علی اصغر کا نوحہ خواہ ہوں، میں امیر کائنات کا ماننے والا ہوں، میں حسین کا ماتمی ہوں، ارے کچھ تو حق ادا کرو۔ آپ اور میں نہیں حق ادا کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا کوئی نئی مخلوق اللہ بھیجے گا کہ اس مخلوق کو تو میں نے بخش دیا ہے اب تم جا کے گناہ کرو؟ جی ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔ تو شریعت مقتضی ہے ہم سے اس بات کی کہ ہم شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد۔ پہلا جملہ میں نے یہ عرض کیا کہ آخرت کے اندر ولایت محمد و آل محمد کا ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال ہی نہیں کھولیں گے،
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپ نے سن رکھا ہے علماء ذاکرین سے، خود پڑھا بھی ہوگا بعض حضرات نے، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ایک میزان لگائے گا، ترازو لگائے گا اعمال کو تولنے کے لیے۔ ولایت محمد و آل محمد اس ثقیل چیز کا نام ہے جس کے دل میں ہو اس کے اعمال کا ترازو ہی نہیں لگے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی۔ فرمایا کہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہی نصب نہیں ہوگا۔ ولایت محمد و آل محمد اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ قیامت کے دن جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا وہ جنت میں جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں جنہیں ان کا بک ورک یا دنیا میں جو کچھ کر کے گئے ہیں بک ورک ملے گا وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ولایت محمد و آل محمد اللہ کا وہ خاص عطیہ ہے کہ جو بھی موالی محمد و آل محمد ہے اللہ اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی گئی ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا ہو اور اللہ اسے جہنم کی طرف بھیج دے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہنے والا ہو، صحیح ہو، چاہنے والا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اور اللہ کی عنایات کی انتہا ہوگی انسان کے مرنے کے بعد جو ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ مرے گا تو اس کا چہرہ دنیا میں جس کلر کا بھی ہو مرنے کے بعد اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا، چہرے سے نور نکلے گا۔ آہستہ آہستہ آرام آرام سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ باتیں یاد رکھیں، ورنہ فٹافٹ نرم روا کے تو بات ختم کرنے کی بھی مجھے تقریباً جانچ آئی گئی ہونا، پہلے تو کوئی نہیں تھی۔ جی سب کو جانے گا۔ جی عزیزان گرامی قدر، جس بندے کے دل میں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہوگی اللہ اس کے نامہ اعمال کو کھولے گا بھی نہیں، اس کے اعمال کو تولے گا بھی نہیں، اور نامہ اعمال بھی اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، اس کا چہرہ روشن ہوگا، جنت کے لباس پہنا کر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، بس متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس محبت کے عنصر کو محسوس کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ حضرات نے سن رکھا ہے، یقیناً ہے بھی ایسے، حقیقت بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، تمام مومنین و مومنات کی محمد و آل محمد شفاعت کریں گے۔ ان کا تو مقام ہی اتنا اعلیٰ اور بلند ہے، لیکن جو بندہ ولایت محمد و آل محمد پہ مرے گا اللہ اسے یہ اتھارٹی دے گا کہ 100 بندوں کی وہ بھی شفاعت کر سکتا ہے، 100 بندوں کی شفاعت۔ یا رسول اللہ، اتنی بڑی سعادتیں دیکھی عزیزان گرامی قدر، ولایت محمد و آل محمد کتنی بڑی کتنی عظیم نعمت، بلکہ نعمت عظمیٰ کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد۔ ایک ہوتا ہے عظیم، چھوٹی، عظمیٰ یعنی اتنی بڑی کہ بیان سے باہر۔ نعمت عظمیٰ کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام، اور ایک تو وہ 100 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے، پھر خالق الامجد اس کو یہ اتھارٹی دے گا کہ خود اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے۔ جس بندے پہ اللہ کی نظر رحمت ہو جائے دنیا میں یا آخرت میں یا جب کبھی بھی، اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے؟ اللہ کی نظر رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ تو جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جس بندے کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہے، جس بندے کے دل میں ولایت محمد و آل محمد ہے، وہ اللہ کی خاص نظر میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
ایک آپ کو روایت یاد ہو کہ پہلی مجلس کے دوران میں نے عرض کی تھی بسم اللہ کے فضائل کے حوالے سے کہ جب بسم اللہ کا ورد کرنے والا جنت میں جائے گا تو اللہ اس کے لیے ایک ایسا محل تیار کروائے گا جس میں حوریں بیٹھی ہوں گی تاج پہنے ہوئے سفید موتیوں کے، اور ان کے بالوں میں بھی یہ جسے گتاں جنوں اسی پنجابی چ کہنے ہیں چوٹیاں جو ہیں ان کے اوپر بھی سفید موتی لگے ہوں گے۔ اور یہاں پہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں ولایت محمد و آل محمد ہوگی اور اسی ولایت کے اوپر مرے گا تو خالق لمجزل مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ عزیز اور کیا چاہیے؟ میں تو اتنے کہہ سکتا ہوں کہ اور کیا چاہیے؟ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، آپ کی مرضی آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، محمد و آل محمد جانے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ انتہائی عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ وہاں پر جب بندے کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو بندے خواہش کریں گے، قرآن کی آیات کی عکاسی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ لوگ قبر میں جانے کے بعد، میدان محشر میں جانے کے بعد، عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد خواہش کریں گے کہ بار الہا ایک مرتبہ ہمیں مہلت دے کہ ہم دنیا میں جائیں اور نیک اعمال کر کے پھر تیری بارگاہ میں آئیں۔ لیکن ولایت محمد و آل محمد جس کے دل میں ہے، اللہ اسے یہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، بس ولایت ہو۔ اور میرے نبی آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے دل میں ہم محمد و آل محمد کی محبت ہے، اور بدبخت ہے وہ بندہ جو مبغض محمد و آل محمد ہے، اور اس سے بھی کہیں بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر خانوادہ عصمت و طہارت کے اوپر مظالم کیے۔ آج جناب علی اصغر کے حوالے سے مصائب بیان کرنے ہیں حضرت۔ اب مجھے بتائیں ایمان سے، آپ بزرگ حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں، کہ دنیا کی کون سی ایسی جنگ آپ نے سنی یا دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر جانے والے 6 ماہ تک کے بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ عزیزو، حسین مولا کا اس ننھے مجاہد کو ساتھ لے کے جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں جس مارکے پہ جا رہا ہوں وہ مارکہ عظیم ہے، میں جس مشن پہ نکل رہا ہوں وہ مشن عظیم ہے۔ اور میرے مولا حسین نے یہی جملہ بار بار ارشاد فرمایا ہے عزادارو کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ میں نانا محمد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے عزادارو مولا حسین کو جس قربانی کی دینے کی ضرورت پڑی، میرے مولا پیچھے نہیں ہٹے۔ عزادارو مولا حسین کو اون و محمد کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، اون و محمد کو قربان کر دیا۔ عزادارو مولا حسین کو ایک دن کے مہماں حر کی قربانی دینے کی ضرورت آئی تو حر کو بھی قربان کر دیا۔ عزادارو حد تو یہ ہے کہ مولا حسین کو اگر 6 ماہ کے لال علی اصغر کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی دے دی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس ایک یا 2 روایتیں بس بیان کرنی ہیں۔ عزادارو مولا حسین نے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ عزادارو عشر عشور جو شہادتیں ہوئی ہیں نا، جب خانوادہ عصم و طہارت کے جوانہ نے بنی ہاشم کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو اس سلسلے کی آخری کڑی کو علی اصغر کہتے ہیں۔ علی اصغر سادات کے گھرانے میں سے آخری شہید ہیں، جوانوں میں سے۔ عزادارو روایت کے لفظ یہی ہیں کہ جب شہادت علی اصغر کا وقت آیا تو اس سے پہلے کہ مولا علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے جاتے، ایک مرتبہ
روز عاشور میرے مولا حسین کی صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کے لیے آئے۔ عزاداروں اہل مقتل نے یہی جملہ لکھا ہے، مولا حسین نے جیسے ہی اس صدا کو بلند کیا، ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے جھولے سے خود کو گرا دیا۔ علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا عزاداروں کہ سیدانیوں نے واہ ویلا شروع کر دیا۔ سیدانیاں ساروں قطار رونے لگی۔ جب سیدانیوں کا رونے کی آواز بلند ہوئی تو مولا حسین خیام حسینی کی طرف آئے اور آ کے پوچھا، بہن زینب کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بہن کلثوم کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہ ایک مرتبہ بتایا گیا، جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو روتے بھی آئیں اور دعا بھی مانگیں کہ اس علی اصغر کے صدقے میں مالک بے اولاد جوڑوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ عزادارو جیسے ہی جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گہرا دیا تو ایک مرتبہ مولا حسین نے ننھے مجاہد کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے مولا حسین کے نے جو جملے کہے ان کا مطلب یہی بنتا ہے کہ علی اصغر بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم شہادت کے لیے تیار ہو۔ عزادارو بس مولا حسین علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے میدان کربلا کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فوج اشقیاء کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی جرم کیا ہے تو میں نے کیا ہوگا۔ اس ننھی جان نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ ارے تم نے مجھے پانی نہیں دیا، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اتنا پانی دے دو کہ میرے بیٹے کا گلا تر ہو جائے۔ عزاداروں مولا حسین نے جیسے ہی پانی مانگا علی اصغر کے لیے، علی اصغر کی پیاس کو بجھانے کے لیے حرملا نے ایک تیر پھینکا۔ عزاداروں روایت یہی کہتی ہے